السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم درود شریف کے آداب اور مواقع کے بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری اس ادنا سی کاوش کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا۔ آداب درود شریف۔ ناظرین گرامی، ہر کام کو اگر اس کے آداب کے ساتھ کیا جائے تو اس کام میں خوبی آ جاتی ہے۔ درود شریف کے بھی چند آداب ہے، کچھ کا تعلق درود شریف لکھنے کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق درود شریف پڑھنے کے ساتھ ہے۔ درود شریف کے لکھنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ درود شریف کو مکمل اور واضح لکھا جائے، جس طرح زبان سے ذکر مبارک کرتے وقت زبانی درود و سلام واجب ہے، اسی طرح قلم سے لکھتے وقت درود و سلام کا قلم سے لکھنا بھی واجب ہے۔ اور جو لوگ حروف کا اختصار کر کے لکھ دیتے ہیں، یہ کافی نہیں بلکہ پورا درود و سلام لکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجے کسی کتاب میں تو ہمیشہ فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ اور وہ آداب جن کا تعلق درود شریف پڑھنے کے ساتھ ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ اپنے دل کو تمام گناہوں سے پاک صاف کرے، کپڑے، بدن اور جگہ پاک ہو، مسواک وغیرہ سے منہ اور دانتوں کو صاف کرے، باوضو ہو کر درود پڑھے، قبلہ رو مصلی پر بیٹھ کر درمیانی آواز سے شوق و ذوق سے پڑھے، مکمل دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی امید میں پڑھے، زبان کے ساتھ دل کو بھی اس ورد کے ساتھ منور کرے، روضہ اقدس کے علاوہ اور دیگر مقام پر یہ خیال کرے کہ فرشتوں کے ذریعے درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ درود پڑھتے وقت کسی سے بات چیت نہ کرے، درود پڑھتے وقت عمدہ خوشبو سے خود کو بھی معطر کرے اور جگہ کو بھی معطر کرے۔ اس کے علاوہ درود شریف پڑھنے کے مستحب مواقع علماء نے تقریباً 70 سے زائد مواقع ذکر فرمائے ہیں جہاں درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ ان میں سے چند مواقع یہ ہے، ہر بات کے شروع کرنے سے پہلے جمعے کے دن، جمعے کو سید الایام یعنی کہ دنوں کا سردار قرار دیا گیا ہے اور اس کو اسلام میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ احادیث میں اس دن درود پڑھنے کے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، مجھ پر درود قیامت کے دن پل صراط پر روشنی ہوگا، اور جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود بھیجے گا اس کے 80 سال کے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس میں گرامی کتاب میں لکھتے وقت درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ مسجد میں دخول اور خروج کے وقت درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ اسی طرح اذان کے بعد اس طور پر درود شریف پڑھنا مستحب ہے کہ اذان کا حصہ نہ سمجھا جائے اور نہ یہ تأثر دیا جائے ورنہ بدعت ہوگا۔ دعا کے شروع اور آخر میں، نماز کے لیے اقامت کے بعد، روضہ اقدس پر حاضری کے وقت، وضو کے بعد، حدیث پڑھنے کے دوران، جب کوئی چیز بھول جائے، غسل جنابت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد، نماز میں اور نماز کے بعد، صبح کے وقت، تیمم کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں دیکھتے وقت اور قیام اور ٹہلنے کی جگہ مثلا بدر وغیرہ دیکھ کر درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ خرید و فروخت کے وقت، وصیت نامہ لکھتے وقت، خطبہ نکاح کے وقت، دن کے دونوں سروں پر، جب نیند کا ارادہ ہو، جب سفر کا ارادہ ہو، سواری پر سوار ہونے کے وقت، جس کو نیند کم آتی ہو، بازار کی طرف جانے کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، خطوط کھولنے کے وقت، بسم اللہ شریف کے بعد، غم مصیبت اور مشکلات کے وقت درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ اسی طرح فقر و فاقہ کے وقت
ताउन यानी कि किसी वबाई मरज के फैलने के वक़्त भी दुरूद शरीफ पढ़ना मुस्तहब है। कान बजने के वक़्त, पाँव सो जाने के वक़्त, प्यास के वक़्त, किसी चीज़ के अच्छे लगने के वक़्त, गधे की आवाज़ सुनने के वक़्त, गुनाहों से तौबा के वक़्त, हाजतों के पेश आने के वक़्त, कुरान शरीफ ख़त्म करते वक़्त, हिफ्ज़ कुरान के वक़्त, मजलिस से उठते वक़्त, मगरिब के बाद, तशहुद में, दुआए कुनूत में, तहज्जुद में, क़याम के वक़्त, तहज्जुद के बाद, मस्जिद से गुज़रते वक़्त, मस्जिद देखकर, जुमा की रात में, जुमा और ईदैन के खुतबे में दरूद शरीफ का पढ़ना मुस्तहब है। इसी तरह इस्तिस्का, कुसूफ और खुसूफ में पढ़ना भी मुस्तहब है। तकबीरात ईदैन और जनाजे में दरूद शरीफ का पढ़ना मुस्तहब है। मैयत को कब्र में रखते वक़्त, माह शाबान में, काबा की ज़ियारत के वक़्त, सफ़ा और मरवा में तलबिया से फारिग होकर, हजर अस्वद के इस्तिलाम के वक़्त, मुल्तज़म पर चढ़ते वक़्त, अरफा की शाम, मस्जिद खीफ में, मस्जिद नबवी में, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के वक़्त दुरूद शरीफ का पढ़ना मुस्तहब है। तो नाज़रीन गिरामी, ये कुछ मवाक़िअत हैं जिनके वक़्त दुरूद शरीफ पढ़ने को उलमाए किराम ने मुस्तहब करार दिया है। अल्लाह ताला हम सब को कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बिअदद कुल्ली मालूमिन लक दाइमन अबदन बिदवामिक। तो नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियो से इस्तिफादा कर सके। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।